السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گا کہ ہم نماز میں اگر ہم بار بار سورۃ الاخلاص کو ہم بار بار پڑھیں گے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں۔ بہت ہی بہتر انداز بتایا حضرت نے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیں، تو آئیے سنتے ہیں حضرت سے۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو حضرات نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھتے ہیں، تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا بینیفٹ ملے گا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، جو نماز میں اکثر و بیشتر حضرات نفل نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، 5 وقت کی نماز میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو حدیث پاک بتانے والا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث کو سن کر جو ہے انشاءاللہ آپ نفل نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ نفل نماز پر ہمیں آپ کو جو ہے ہمیشہ زور دینا چاہیے، یعنی مطلب زور دینے کا کہ نفل نماز کو ہمیں آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نفل نماز چھوڑنے سے جو ہے حالانکہ آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے ثواب میں کمی ہوگی۔ ایک تو یہ باتیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی نماز قضا ہو گئی ہو اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں سب سے پہلے ہم اور آپ سے سوال کرے گا۔ جی ہاں، آپ کو پتا ہے یہ بات کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین سوال کیا کرے گا؟ نماز کے بارے میں، کہ تم نے نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، تم نے جو ہے عبادت کی یا نہیں کی، جو تم پر ہم نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا تھا وہ تم نے پورے صحیح طور پر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ اگر فرض نماز میں کسی وجہ سے، مثال کے طور پر دنیا میں بیمار پڑ گئے یا کسی وجہ سے بھی جو ہے اگر آپ کی فرض نماز کچھ قضا ہو گئی، باقی ہے آپ کے ذمے اور آپ نے نہیں پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالی جب وہاں حساب لے گا قیامت کے دن، جو ہے جب ہم اور آپ سے حساب لے گا، اگر جو ہے فرض نماز میں کچھ کمی بیشی نظر آ گئی تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل نماز کو جو ہے شامل کر کے تمہارے فرض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا۔ تو ناظرین، کتنا بینیفٹ ہے ہمیں نفل نماز پڑھنے سے، کہ اگر فرض نماز میں کمی ہو گئی تو اللہ تعالی نفل کے ذریعے جو ہے ہمارے فرض کو جو ہے پورا فرما کر جو ہے ہمیں جنت کا جو ہے حقدار بنا دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو نماز میں ریگولر بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کو کیا فائدہ ملتا ہے، اس کو کیا بینیفٹ ملتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اکثر و بیشتر حضرات جو ہے نماز میں سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے تھوڑا جو کم پڑھے لکھے حضرات ہیں اس کو قل هو اللہ تو ضرور یاد ہوتا ہے، اور نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، آج میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتانے والا ہوں۔ حالانکہ آپ جب نماز میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو فائدہ تو آپ جانتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے تو ہمیں ثواب ہی ثواب ملے گا، کہ اگر اس طریقے سے آپ جو ہے نماز میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے کیا عطا فرمائے گا۔ آپ اس حدیث کو سب سے پہلے سنیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد، غور سے سن لیجیے، جو شخص عشاء کی نماز کے بعد میں جو ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، یعنی آپ نے عشاء کی نماز کو مکمل پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، تو اور 2 رکعت نفل نماز کے اندر پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ کافرون، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، جنت میں آپ کے لیے یعنی 2 رکعت عشاء کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ جو ہے صرف 2 رکعت نفل نماز اور اس طریقے سے نفل نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کو 2 محل عطا فرمائے گا۔ اور جب آپ کو جنت میں 2 محل مل جائیں گے تو جنت والے دیکھ کر جو ہے یعنی رشک کریں گے کہ اس کو جو ہے جنت کے اندر 2 محل کس لیے کیوں عطا ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ اس کے جو ہے جنت میں جو ہے 2 محل اس بندے کو ملا ہے، آخر اس کی کون سی ایسی عبادت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ نفل نماز میں جو ہے سورہ اخلاص یعنی کہ 15 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتا تھا۔ تو ناظرین یعنی کہ جنت والے دیکھ کر رشک کریں گے۔ مثال کے طور پر دنیا میں آپ جو ہے اچھا مکان بناتے ہیں، بہترین مکان بناتے ہیں تو لوگ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، یا اگر نہیں بھی آتے ہیں تو دور سے اگر راستہ چل رہا ہو، راستے میں اگر اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلتی ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین مکان بنایا، اچھا مکان بنایا۔ تو ناظرین جب جنت میں ہمیں 2 محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو جنت والے جو ہے دیکھ کر رشک کریں گے، جنت والے دیکھ کر رشک کریں گے۔ اچھا یہ جو نماز میں نے آپ کو بتایا عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت، اور اگر آپ چاہتے ہیں، یاد رکھیے تھوڑا وقت لگے گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ نماز کو آپ عشاء کی جیسے 17 رکعت نماز ہوتی ہے تو عشاء کی 17 رکعت نماز میں سے 4 رکعت نفل نماز بھی ہے، تو 4 رکعت نفل نماز عشاء میں اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں 2 محل عطا فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، تو بہت بہترین اجر، بہت بہترین بینیفٹ جو ہے ہمیں دنیا میں ہی رہ کر کمانا ہے۔ تو ناظرین ہمیں دنیا ہی میں رہ کر جو ہے یہ اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس دنیا سے ہم چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے جس کا انتقال ہو گیا اب جو ہے اس کے لیے وہ رجسٹر بند ہو گیا، اب جو ہے نہ تو نیکی لکھی جائے گی نہ تو کوئی گناہ لکھا جائے گا، اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ فائدہ کب لینا ہے؟ دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تو اس سے ضرور فائدہ لیں، اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، ایک حدیث میں اور آتا ہے، سنیے، نفل نماز چھوڑنے والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ نفل نماز ضرور پڑھا کریں، نفل نماز کو نہ چھوڑا کریں، بہت فائدہ ہے اس سے، میں نے پہلے بتا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفل نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، یعنی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، تو نفل نماز کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ فرض نماز تو پڑھتے اگر آپ 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 4 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، جی ہاں 4 رکعت نفل نماز ایک سلام سے آپ کو پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، یعنی 50 مرتبہ، تو اسی طریقے سے 200 مرتبہ سورہ اخلاص ہو گیا۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 4 رکعت نفل نماز اور ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے کو 116 سال کا جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، بتائیے ہماری زندگی 50 سال 55 سال 60 سال 70 سال حد سے زیادہ ہوتی ہے آج کل، لیکن اللہ تبارک و تعالی ثواب کتنا؟ 116 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، تو ضرور جو ہے اس نماز کو پڑھا کریں، اس نماز سے بہت فائدہ بینیفٹ ہے۔ نفلی نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے، اور نفلی نماز ایسا ہے کہ اگر فرض میں کمی بیشی ہو گئی قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد تو یاد رکھیے نفلی نماز کو شمار کر کے اللہ تبارک و تعالی فرض کی کمی کو پورا کر کے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نفلی نماز کو ہمیشہ جو ہے پڑھا کریں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جو ہے لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے کہ سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔